اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد درود و سلام آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہمارے آج کا مضمون ہے کہ لولا کا کما خلقت الافلاق۔ یہ حدیث قدسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہا تھا جب حضرت آدم نے حضور کا نام اللہ کے نام کے ساتھ آسمان کے کناروں پر لکھا ہوا دیکھا تو سوال کیا تھا کہ یہ کس کا نام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے آدم، اگر میں نے اس کو نہ بنانا ہوتا یا پیدا کرنا ہوتا تو میں تجھے بھی نہ پیدا کرتا، بناتا ہی نہ۔ یہ ایک بڑی لمبی اس کے اوپر پوری حدیث موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے، جسے ہم حدیث قدسی کہتے ہیں، جو مختلف روایت سے صحیح یعنی اس کا وہ ہے کہ ایسی وہ یہی اس کی حقیقت تھی۔ تو مقصد یہاں آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اللہ کریم نے یہ زمین و آسمان کو خلق کیوں کیا، اس کی وجہ کیا تھی، اور پھر اس کا جو تھا دورانیہ یہ کیسے ہوا۔ تو ایسا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کے اندر وہ محبت پیدا ہوئی جو حدیث قدسی کے مطابق کہ میں جانا جاؤں اور مجھے کوئی پہچاننے والا ہو، مجھے جاننے والا ہو، کیونکہ کوئی بھی اور شاید جان نہ پاتا کسی خاص قرب والی چیز کے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے پھر اس کو بنایا، فخلقت الخلق، یعنی اس کو خلق کر کے پھر خلقت کو خلق کیا۔ یہ بڑی واضح سا ہے، اصل میں تو ہم غور نہیں کرتے ساری صورتحال پہ کہ اللہ کریم نے یہ دنیا بے مقصد نہیں بنائی، بلکہ بنیاد یہی بنی کہ محبت پیدا ہوگی میرے اللہ کے دل میں کہ میں اکیلا، مجھے کوئی جاننے والا نہیں، مجھے کوئی جاننے والا ہو، اور اس کے وہ لیے اللہ نے پھر خلقت کو خلق کیا، اور اس کے لیے پورا ایک سپر سے سپر ڈرامہ جو روز اول سے روز ازل تک چلے گا، یہ ہے جس میں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہزاروں لاکھوں سیزن ہیں اور کروڑوں اربوں ایپیسوڈ ہیں جو چل رہے ہیں، اور ہم جس ایپیسوڈ سے اب گزر رہے ہیں جس سیزن سے، یہ سیکنڈ لاسٹ سیزن ہے۔ سیکنڈ لاسٹ سیزن اس کو کہتے ہیں جو قیامت سے کچھ عرصہ پہلے چند سو سال یا ہزار سال کے درمیان ہوگا، یہ اس میں ہم چل رہے ہیں۔ مختلف روایت کے مطابق یہ وقت قریب آ گیا ہے قیامت کا، اور اس کے لیے بس صرف مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، ہونا باقی رہ گیا، اور اس کے بعد کافی ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ آج بھی میں ایک خبر میں پڑھ رہا تھا کہ کوئی مسجد کوفہ کی جو جامعہ مسجد تھی جس کے بارے میں تھا کہ اس کی دیوار شق ہو گئی ہے، تو کوئی روایات تھی کہ جب اس کی دیوار شک ہوگی تو حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ممکن ہو جائے گا۔ اور یہ بالکل صحیح ہے۔ آج جس ہم پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، یہود و ہنود و نصارہ نے مسلمانوں کے لیے اس دنیا میں عرصہ تنگ کر دیا، یعنی ہم جانوروں سے بھی وہ بدتر ہیں، ہماری زندگیاں جانوروں سے بدتر ہیں۔ ہمیں اس طرح مارا جا رہا ہے امت مسلمہ کو جیسے جانوروں کو بھی نہیں یہ لوگ مارتے، اور کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ ہم پوری دنیا میں آبادی کے لحاظ سے ہماری آبادی 2 لاکھ کوئی 20 کروڑ کے 2 ارب 20 کروڑ ہے، اور اس میں ہمیں بانٹ دیا گیا چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں۔ صرف ایک ریاست ایسی تھی جسے اللہ نے ایٹمی ملک بنا دیا، جسے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ تخلیق کیا تھا، اور پھر اس ریاست کو اللہ نے طاقت بھی عطا کی، اس کے لوگوں کو ہمت بھی دی، لیکن بدقسمتی ہماری کہ ہمیں ہمارے جو وہ لوگ جو ہم پر حکومت کر رہے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، انہوں نے ہمیں یہود کے ہاتھ بیچ دیا، IMF کے حوالے سے، ورلڈ بینک کے حوالے سے، اپنے ذاتی مفادات کے حوالے سے۔ یہ کہاں جاتا ہے پیسہ یہ دنیا کا جو یہ لے کے آج ہم کھربوں ڈالر کے IMF اور پوری دنیا کے مقروض ہے، یہ کہاں جاتا ہے؟ ہم تک تو کبھی نہیں پہنچا، غریب عواموں تک کبھی نہیں پہنچا۔ یہی لوگ اشرافیہ جو 77 سال سے اس ملک کو نوچ رہے ہیں، اب تو ہڈیاں باقی رہ گئی عوام کی، اور اس سے بھی یہ اس کی ممیائی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسی کو خدا کا خوف نہیں۔ فلسطین میں 45,000 سے زیادہ بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، بوڑھوں کو شہید کر دیا گیا، کوئی آواز نہیں اٹھتی مسلمان دنیا سے، اور
سوائے مزاحمت اور تھوڑے سے چند بینر لے کے جلوس نکالنے کے شرم نہیں آتی. ہم ایٹمی ملک ہیں اور پھر اتنی دنیا، اتنے ممالک. اس کے برعکس یہودی اور عیسائی جہاں آبادیاں موجود تھیں، انہوں نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جو ان کے اپنے کر رہے ہیں، لیکن ہمیں غیرت نہیں آئی. پتہ نہیں کہاں ہماری مساجد کے مقرر، ہمارے مدارس، ہمارے اساتذہ، ہمارے لیڈر، ہم نے تو اپنی حمیت اور عزتوں کو بیچ دیا ان یہودیوں کے آگے. بات یہاں وہی چل رہی تھی کہ ہم جس فتن دور میں، یہ آخری دور ہے، اس سے یہ بات چلی تھی، اور ہم پہلے دور کا ذکر کر رہے تھے. پھر مختصراً پہلے دور کی طرف آ جائیں کہ جب رب کائنات نے سوچا تھا تو اپنے نور سے ایک ہی نور کو علیحدہ کیا جو بڑا رحمت اور نور والا وہ نور تھا، اور پھر اس کے کچھ حصے سے زمین و آسمان، عرش و کرسی اور ہر چیز کو بنایا. اس کے بعد سب سے پہلے اللہ نے اپنے اذن سے ارواح کو بنایا جو لافانی ہیں، جن پر فنا نہیں آئے گی. تمام مادے فنا ہو جائیں گے، کلو من علیہا فان، سب کچھ فنا ہو جائے گا، لیکن اللہ کا حبیب کا نور، اللہ کی حبیب کی ذات اور اللہ کی ذات قائم رہیں گی. انبیاء کی ارواح اور بالجسم وہ قائم رہیں گے، انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا جائے گا. یہ اول سے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ جو بنانے کا آیا، تو جیسے میں نے پہلے وہ پڑھی ہے ایک حدیث قدسی کے لولا کا کما خلقت الافلاق، یہ وہ الفاظ سے جس وقت اللہ تعالیٰ نے پہلے نور علیحدہ کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 6 لاکھ سال فرشت بیت المعمور بنا دیا اوپر آسمانوں پر، اور اس کے گرد فرشتے طواف کرتے تھے، اور ابلیس جو عزادیل ہے وہ ان کو تعلیم دیتا تھا، جو اللہ نے ان کو عزادیل کو عطا فرمائی تھی، جو جنات کا سردار تھا. پھر 6 لاکھ سال بعد جب زمین کوئی ٹھنڈی ہو گئی، اس قابل ہوئی کہ اس پر انسانی وجود یا کوئی جاندار آ سکیں، تو اللہ نے سب سے پہلے اس میں جنات کو 2000 سال، آدم کو بھیجنے سے 2000 سال پہلے جنات کو بھیج دیا. وہ 2000 سال کے اندر جنات کی آبادی اتنی بڑھی کہ انہوں نے پوری دنیا کو شر اور فساد سے بھر دیا. پھر اللہ نے جب آدم کو اتارنا تھا تو اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ ان کو زمین میں دھانس دو، ان کو سمندروں میں کی تہوں میں غرق کر دو، یعنی اندر گھسا دو، اور پہاڑوں کی کھو میں گھسا دو. اور ایسا ہی ہوا. اور اسی طرح انسان یعنی جاندار اشیاء کا اس میں شروع ہوا، جس میں بقول تاریخ کے کہ ڈائناسور قسم کے جانور آ گئے، درخت پیدا ہو گئے، اور وہ زمین ابھی پوری طرح سے سخت نہیں ہوئی تھی، تو وہ ایسی مخلوق پیدا ہو گئی. اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ جب وہ زمین ٹھنڈی ہوئی یا وقت کے ساتھ وہ سارے جو بڑے قد آدم اور وہ جانور تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اور اس کے بعد حضرت آدم کو اتارا گیا اس زمین پر. جب اللہ تعالیٰ کے ایک تھوڑے سے، کیونکہ زمین بنانا مقصود تھا، تو اس کے بعد اتارا گیا، اور وہ سارا سلسلہ جو تھا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ شروع کیا. حضرت آدم جنت میں سے حضرت آدم کی پسلی سے ہی اماں حوا کو پیدا کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہ جنت میں رہتے تھے. اللہ نے وہاں ایک بوٹا اگا دیا جب دنیا بنانا مقصود تھی، جو زمین کا پودا تھا. وہ کیا تھا؟ وہ گندم کا پودا تھا. اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا کہ اس کو نہ کھانا آدم، یہ تیرے لیے صحیح نہیں. تو لیکن حضرت اماں حوا کے کہنے پہ یا بہکانے پہ حضرت آدم نے اور اماں حوا نے وہ پھل کھایا، اور جس کے بعد اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر اتار دیا، کیونکہ ان کو بہکانے والا شیطان تھا، اور اللہ کو اس کو بھی نیچے بھیجنا مقصود تھا، کیونکہ اس نے ایک بنیادی طور پہ کہا تھا کہ میں اس کو سجدہ کیسے کروں. وہ بہانہ اللہ نے بنایا اور اس کو زمین پر اتار دیا آدم کے ساتھ. اور اس کے بعد یہ دنیا شروع ہوئی. یہ پہلا ایپیسوڈ ختم ہو گیا اور دنیا کا ایپیسوڈ شروع ہو گیا. لہذا اس پر ہم اگلے اس میں بات کریں گے انشاءاللہ، زندگی رہی تو. اللہ حافظ.